آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس سٹیج پر کیسے پتہ چلے کہ دل مردہ ہو گیا ہے یا مردہ ہو رہا ہے. موت جو ڈیتھ آف ہارٹ ہے، دل کی موت کا پتہ، اس کی بھی علامات ہیں. 3 علامات. کتنی علامات ہیں؟ 3 علامات. یاد رکھیں، آسانی سے بتا دیتا ہوں اس نسخے میں تاکہ آپ خود گیج کر سکیں، کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے. تھرمومیٹر ہوتا ہے نا، لگا کے ٹیمپریچر معلوم کر لیتے ہیں. وہ تھرمومیٹر دے دیتا ہوں آپ کو. لیکٹومیٹر ہوتا ہے، میٹرز ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ کر لیتے. 3 چیزیں، اگر وہ علامتیں یا ان میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے، یہ علامتیں آپ کو خود نظر آئیں، تو آپ خود جان لیں کہ دل یا مردہ ہو گیا ہے یا مردہ ہو رہا ہے. پہلی، عدم الحزن علی ما فاتک من الطاعات. حزن جو ہے، عدم الحزن، یعنی آپ کی اگر نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، نمازیں رہ گئی، تسبیح رہ گئی، ورد رہ گیا، جو اللہ کے فرائض اور سنن ہیں، اگر مس ہو گئے، یو مسڈ، اور آپ کو بعد میں غم نہیں ہوتا، مس ہوا مگر بعد میں غم نہیں، تو سمجھو دل مردہ ہو گیا ہے. مس ہونے والے کا دل مردہ نہیں ہوا، قضا ہو گئی وہ پڑھ لے گا. جس سے کوئی فرض یا کسی مجبوری میں مس ہو گیا، فوت ہو گئی چیز، وہ اس کا دل مردہ نہیں ہے. مردہ اس وقت ہے جب فرائض اور سنن اور احکام اور طاعات، نیکیاں فوت ہوں، یعنی مس ہو جائیں، اور بعد میں بندے کو بے چینی اور غم اور دکھ بھی نہ ہو. اس کا مطلب ہے دل اس کے فوت ہونے پر راضی ہے. تو وہ دل فوت ہونے پر جو راضی ہے، نیکی کے فوت ہونے پر، اس کا مطلب ہے کہ دل فوت ہو چکا ہے. عدم الحزن علی ما فاتک من الطاعات، غم نہ ہو. طاعت نیکیاں اگر مس ہو جائیں ادائیگی میں تو اس پر غم نہ ہو، ایک علامت. دوسری، ترک الندم علی ما فعلت من الزلات. اگر کوئی گناہ کریں، غیبت کر لی، چغلی کر لی، گناہ کا کام کر لیا، معصیت کر لی، نافرمانی کر لی، کوئی گناہ، آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، پیٹ کا گناہ، ہاتھ پاؤں کا گناہ، اعمال کا گناہ، کوئی گناہ کیا، تو بعد میں آپ فیل کریں ندامت ہی نہیں ہوئی، ایسے روٹین ہو گیا، ندامت نہیں ہوئی، اور آدمی فیل ہی نہیں کرتا، بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے. اب آپ خود دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں اور وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں کہ میں نے کوئی زیادتی. دوسرا بندہ سمجھا کے بھی تھک جاتا ہے، اس کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں نے کوئی زیادتی کی، کہتے میں ٹھیک ہوں. اس کا مطلب ہے دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی زیادتی کو زیادتی بھی سمجھنے پہ تیار نہیں. جو زیادتی کر بیٹھے اور اس کو سمجھ آ جائے میں نے زیادتی کی، اور نادم ہو جائے، تو جب نادم ہوتا ہے تو فوری جا کے معافی مانگ لیتا. کتنے ہم ہیں جو ایک دوسرے سے غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے. تو جو ندامت بھی نہ کرے اور معافی نہ مانگے، وہ دل مردہ ہے. اور تیسری، وَصُحْبَتُكَ لِلْغَافِلِينَ الْأَمْوَاتِ. اور اگر جو غافل دل لوگ ہیں اور مردہ دل لوگ ہیں، جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، جو اللہ سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، نیکی سے غافل ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کی صحبت، رغبت اور محبت ہو تو سمجھیں کہ دل مردہ ہے. مردہ دل ہی مردوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اس کی رغبت رکھتا ہے. دل زندہ ہو تو مردہ دلوں کے ساتھ اسے صحبت اور رغبت اور محبت کی خواہش نہیں ہوتی. یہ جوڑ ہے، جوڑ. عورتیں مل بیٹھتی ہیں، اگر مرد مل بیٹھتے ہیں اور مجلس غیبت منعقد ہوتی، ایک ہوتی ہے مجلس تلاوت، مجلس ذکر، مجلس نعت، ہم کرتے ہیں ایک مجلس غیبت، مجلس الغیبت والنمیمہ، مجلس الغیبہ والنمیمہ. یہ مجلس آؤ چغلیاں کریں، یہ مجلس آؤ غیبت کریں، آؤ ایک دوسرے کے عیب اچھالیں، آؤ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کریں، یہ بھی مجلس ہوتی ہے. غفلتوں والے لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں دنیا، تو ایسی مجلسوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ اگر رغبت موانست زیادہ ہو تو آپ اس سے سمجھ لیں یہ علامت ہے کہ دل مردہ ہے. اگر دل زندہ ہو تو ایسوں کے حقوق ادا کرے گا،
حاجت مند ہیں تو حاجت پوری کر دے گا، بھوکے ہیں تو کھانا کھلا دے گا، شادی بیاہ ہے آنا جانا فرض ادا کر لے گا، کاروبار لین دین ہے سب کچھ کر لے گا، مگر رغبت اور شوق کے ساتھ ان سے مجلس اور بیٹھنا گپ شپ کرنا آنا جانا زیادہ نہیں رکھے گا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔